پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی قسم کو بطور شہادت پیش کیا جس کے ہم نے 5 معنی آپ کے سامنے رکھے۔ ان میں اگر تسلسل کو دیکھا جائے، کامن چیز کو دیکھا جائے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے والصافات صفاً سے لے کر فالتالیات ذکراً تک جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب وہ جماعت فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے، نمازیوں کی بھی ہو سکتی ہے، علماء کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے مجاہدین کی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو پانی پلائیں، ان کو پانی پلائیں۔ اور ان تینوں جماعتوں کی ساری جماعتوں کی قسم اٹھا کر اس بات کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود واحد ہے۔ واحد اور احد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے قل هو اللہ احد، اور ایک جگہ پر آتا ہے ان الہکم لواحد۔ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے۔ اس کو معنوی طور پہ یوں سمجھ لیں، احد وہ ہوتا ہے جسے تقسیم نہ کیا جا سکے۔ احد وہ ہوتا ہے جسے تقسیم نہ کیا جا سکے۔ اسی لیے اہل علم جدید دور میں آج کل کی اردو زبان کے مطابق جب قل هو اللہ احد کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہیے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ ہی یکتا ہے۔ اور جب لفظ واحد کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ایک ہے۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ احد سے مراد تو یہ ہوا کہ جو تقسیم ہو ہی نہ سکے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اور واحد وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ باقی سارے اس کے جو ہیں دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری ان کا جوڑا موجود ہے۔ ہم نے سورہ یاسین میں یہ بات پڑھی تھی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ وہ اللہ بڑا بابرکت اور بڑا بلند ہے، بڑا پاک ہے کہ جس نے ہر جان کا جوڑا بنایا، لیکن اس کا اپنا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت وہ جو 2 پر پورا تقسیم ہو جائے، اور طاق وہ جو تقسیم نہ ہو سکے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ وتر، اللہ وطر ہے، یحب الوطر، نماز وطر سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اسی لیے تو وطر طاق عدد میں پڑھا جاتا ہے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7۔ بات کی سمجھ آئیے؟ احد اور واحد میں فرق۔ احد وہ ہوتا ہے جو یکتا ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور واحد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے واحد ہے، احد ہے۔ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ احد ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، احد ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اور واحد ہے اپنی صفات کے اعتبار سے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مثلا اللہ رب العالمین جیسا سنتا ہے اس جیسا کوئی نہیں سن سکتا، جیسا اللہ جانتا ہے ویسا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس میں آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو 3 قسمیں اللہ نے بطور گواہی یہاں پر پیش کی، ان میں سے ایک کا جواب تو ہمیں یہ ملا کہ لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، واحد ہے۔ اب اس معبود کا مزید تعارف، کیونکہ لڑائی میں نے کل بھی بتایا تھا رب پر لڑائی نہیں ہے، لڑائی الہ پر ہے۔ اب یہاں پر رب کا تعارف ہے کہ جس الہ کو ایک کہا جا رہا ہے، دیکھو اس میں ربوبیت کی صفات کیسی ہیں۔ کیا یہ کسی اور دوسرے رب میں پائی جاتی ہیں؟ کیا لات میں، منات میں، عزا میں، حبل میں، اور پنجتن پاک میں، یا دیگر صابر کلیروی میں، علی حجویری میں کیا یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ دیکھو رب السماوات والارض وما بینہما، یہ رب کا تعارف ہے۔ یہ وہ رب ہے جس کی سلطنت، جس کی قدرت زمین و آسمان پر ہی نہیں
اس لمبی چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جتنی مخلوقات، جتنے ذرات ہیں، ان سب کو وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اگر کسی کو بھی معبود ماننا ہو، کسی کو بھی رب ماننا ہو، تو اس میں دو صفات دیکھی جائیں گی۔ قرآن نے بے شمار ذکر کی ہیں، لیکن اب دو کو دیکھیے۔ سب سے پہلی ہے، اور قرآن ان دونوں صفات کو اکٹھی ذکر کرتا ہے اور بہت کم ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ بات بڑی پتے کی بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اگر کسی کو معبود ماننا ہے تو پہلے یہ دیکھو کیا اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر کسی کو معبود ماننا ہے تو دیکھو کیا وہ سب کو جانتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو عرب کے دور میں پیدا ہوا، عرب میں ہی فوت ہو گیا، کیا وہ ساری حاجات کو اور ساری رسوم کو، ساری بندے کی التجاؤں کو سن سکتا ہے؟ ایک آدمی جو پنجاب میں پیدا ہوا، پنجابی بولتا تھا، چلو کہہ لو کہ اردو بھی بولتا تھا، کہہ لو کہ عربی زبان بھی آتی تھی، لیکن جب دنیا کی 3064 بولیاں سامنے ہوں گی تو یہ زندگی کے اندر 3 زبانیں بولنے والا اس بندے کو کیسے سمجھ آئے گی؟ کیا مرنے کے بعد وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ علیم کے درجے تک جا پہنچا؟ علیم کے درجے تک نہیں وہ جا سکتا۔ پھر مان لو کہ وہ 3064 بولیاں مانتا ہے، جانتا ہے، مان لو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لو کہ وہ جانتا ہے، تو کیا 10 بندے بیک وقت اسے مختلف بولیوں میں آواز دیں؟ چلو یہ بھی نہیں، مزید آسانی کرو، 10 بندے پنجابی میں بولیں، اپنی اپنی التجا کریں، یہ پنجاب میں پیدا ہوئے، اس کی مادری زبان ہے، کیا 10 بندے اکٹھے بولیں یہ سب کی سن سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں۔ اور وہ اللہ جو اپنا تعارف خود کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا ریب فی، اس میں شک کوئی نہیں، جو شک کرے گا اس کا ایمان شک میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے۔ پہلی صفت دیکھیں علیم ہے کہ نہیں ہے۔ چلیں نہیں، ایک ایسا شخص ہمارے سامنے موجود ہے، ایسی ہستی ہمارے سامنے موجود ہے جو سب کچھ جانتی، مان لو سب کچھ جانتی ہے، لیکن جاننا کافی نہیں ہوتا، اتھارٹی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو کیا تصرف رکھتا ہے؟ کیا اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر؟ رب علیم بھی ہے، رب قدیر بھی ہے۔ ہماری قدرتیں کتنی ہیں؟ صرف اپنے جسم تک، اپنے خاندان تک، اپنے کاروبار تک، جبکہ وہ رب ایسا رب ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو بس یہ ہے کہ وہ اشارے دیتا ہے اور کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے سب کو مقرر کیا ہوا ہے، اور ہر چیز، پانی اپنی جگہ پر، آگ اپنی جگہ پر، روشنی اپنی جگہ پر، اندھیرے اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنا اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ کروڑوں سال گزر گئے اور وہ رب آج بھی دعوت دیتا ہے کہ ان الہکم لواحد، معبود اس کو کہتے ہیں جو سب جانتا بھی ہو، ہر ایک چیز پر قدرت بھی رکھتا ہو، تیرے دل سے ہوک اٹھے تو اس کے علم میں ہو۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ دانہ جو زمین میں دبتا ہے وہ گل و گلزار کیسے ہوتا ہے، اس کی جڑیں کہاں تک پھیلتی ہیں، اس کڑوے پتے سے میٹھے پھل عطا کرنے والا، خوشبوئیں نکالنے والا اگر کوئی ہے تو رب ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر زمین کے اندر سے اس نے پودے اگائے، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی برسانے کے عمل سے لے کر پودا اگنے تک، اس کو پھل لگنے تک، اس کے تنے اور پتے بننے تک، کون ہے یہ سارے جو کام کرتے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اب بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اصل میں انسان اللہ کی توحید سے انحراف کرتا ہے، اس لیے اسے سمجھ نہیں آتی۔ اور اگلی صفت جو اللہ نے اپنی ذکر کی، وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، وہ مشرقوں کا رب ہے۔ حالانکہ سورہ مزمل اللہ کے فضل سے آپ سب کو آتی ہے، آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی، رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ سورہ رحمان بھی آپ کو آتی ہے، رب المشرقین ورب المغربین،
اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو لکھا ہوگا وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، اور یہاں اللہ جمع ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سارے مشرقوں کا رب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے میرا بھائی مراد یہ ہے کہ سال جو 365 دنوں کا ہوتا ہے، سورج ہر روز ایک جگہ سے نہیں نکلتا، سورج ہر روز ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، اپنی پوزیشن تھوڑی سی بدل کر نکلتا ہے، اپنی پوزیشن تھوڑی سی بدل کر نکلتا ہے، جسے آپ زمین کی گردش کہہ لیں یا سورج کی گردش کہہ لیں۔ اگر یہ گردش نہ ہو تو دن بھی نہ گزرے، رات بھی نہ گزرے، یہ گردش ہوتی ہے، اور سورج ہر روز جس نئے مقام سے نکلتا ہے وہ اس کا نیا مشرق ہوتا ہے، اور جس مقام پہ وہ غروب ہوتا ہے وہ اس کا نیا مغرب ہوتا ہے۔ اور قرآن نے صرف سارے مشرقوں کے رب کی قسم نہیں بتلائی، بلکہ سارے مغربوں کے رب کی قسم بھی بتائی۔ سورۃ المعارج 29واں پارہ، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، قسم ہے اس رب کی جو مشرقوں کا بھی رب جو مغربوں کا بھی رب، ہم ہر طرح سے قدرت رکھنے والے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا معنی اس سے بھی اعلیٰ وہ کیا ہے کہ سورج اپنی جگہ سے جیسے جیسے حرکت کرتا ہے اس کا مشرق اور مغرب بدلتا جاتا ہے، جیسے جیسے زمین گردش کرتی ہے اور دن گزرتا جاتا ہے، سورج مشرق سے نکلا، وہ حرکت کرتا ہے، پہلے یہاں پر تھا پھر سر پہ آیا، اب اس پوائنٹ کا مغرب کچھ اور تھا، اس پوائنٹ کا مغرب کچھ اور ہے۔ جو رب سورج کے اندر تغیر لا سکتا ہے، تبدیلیاں لا سکتا ہے، وہی اس بات پر قادر ہے، اور وہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اسے الہ مانا جائے، اس کے سامنے عبودیت کا اظہار کیا جائے۔ مزید انشاءاللہ ہم اللہ کی قدرتوں کے مزید مناظر آنے والی آیات کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی